سر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بچے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ سکولز میں جا رہے ہیں، تو بچہ بالغ ہے اور جو ٹیچر ہیں وہ فیمیل ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے پردے کے ان قوانین کا خیال، شرعی پردے کا ٹیچر نہیں رکھ رہی، یا آپ اس کو وائس ورثہ کر لیں کہ ایک بچی جا رہی ہے اور وہاں پہ میل ٹیچر ہے، تو پھر اس سلسلے میں اب آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں بیسک پردہ سکھائیں جو قرآن میں آئے سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں، مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتیں سے کہو، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نگاہوں کا پردہ ہوگا، وہ پھر مٹکے والا کام نہیں ہوگا۔ تو سر وہ جب ٹیچر پڑھا رہی ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے، آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں نا، دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر اس کے اوپر ڈالرز ملتے ہو نا یوٹیوب والے تو کر لیں گے لوگ، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں۔ آج آپ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کریں کہ فجر کی نماز جو اس دھند کے اندر پہلی صف میں پڑھے $1000 لے لے، نہ آپ کو ٹھنڈ نظر آئے گی، نہ آپ کو ٹھنڈا پانی نظر آئے گا، یہ ساری قوم آپ کو مسجد کی پہلی صف پہ لڑتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ دنیا کی منفعت نقد ہے، آخرت ادھار ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، بے فکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا سر، اب ڈالر کی بات چل رہی پڑی ہے تو مختصراً بتا دیں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اب کیونکہ پالیسی ریسنٹلی چینج ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اوپر بڑی بریف ویڈیو کی ہے، مطلب کمپلیٹ اس کے اوپر آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے، تو اب اس سے جو سننے والوں کو یہ لگا ہے کہ اس میں سے جو ایک تو یہ چیز ہے کہ اضافی جو آمدن آ رہی ہے، آپ کیلکولیشن میتھڈ بتایا ہے اس کا، ایک تو وہ ایک میتھڈ جو ہے یوٹیوب خود بھی دے رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا تھا، بعد پتا چلا اس میں تو ڈائریکٹ میتھڈ پورا موجود ہے، تو وہ والا تو بڑا ایزی ہو گیا کہ کالم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹلی وہاں سے لے کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اب اس میں آپ اس کو غیر شرعی انکم کہتے ہیں، یا ہم حرام کا لفظ اگر یوز کر لیں، یا پارشلی حرام کہتے ہیں، جو اوپر کی 5% کی آپ نے بات کی ہوئی ہے سر، تو وہ اب تو بڑی صورتحال گمبھیر جی میرے بھائی۔ اگر جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالر، جنہیں لوگ سو کالڈ لبرل اسکالرز مانتے ہیں، جی سر، وہ جرت نہیں کر رہے اس کو حلال کہنے کی، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو کیٹاگوریکلی اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے۔ دیکھیں دو ایکسٹریم ہے، ایک طرف آرتھوڈاکس سسٹم ہے آپ کے علماء کا جس کے نمائندہ تقی عثمانی صاحب، دوسری طرف ایک لبرل قسم کا اسلام پیش کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کی نظر میں، بعض معاملات میں ہماری نظر میں بھی، لیکن ہم کئی چیزیں غامدی صاحب کی ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو غامدی صاحب سے بھی پوری کوشش کروائی حسن لیاز بھائی نے کہ کس طریقے وہ کہہ دیں جائز ہے، تو اس پہ میں وہی بات کروں گا۔ مودودی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، مودودی صاحب سے کسی نے کہا کہ سود ان کا حرام ہے، اس نے کہا اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے، ان کا حرام ہے۔ وہ کافی ادھر ادھر سے آگے انہوں نے الٹیمیٹلی کہا یار سود تم نے کھانا ہے، جہنم میں جانا ہے، مجھے کو ساتھ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، خود جاؤ بھائی، مجھے نہ بیچ میں ڈالو۔ میں آپ کو ان پرنسپل بتاؤں، ویڈیو ایڈز جو ہیں جن میں عورتیں آ رہی ہیں، بے پردہ عورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ اپنے گھر میں بے پردہ عورتوں کا ناچ گانا دکھا کر یا بے پردہ عورتوں کو مردوں کے سامنے لا کر اس کی کمائی حلال ہے تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی چیز جب ویڈیو میں چلی جاتی ہے تو ہمیں سوچنے کا زاویہ کیوں بدل جاتا ہے۔ یہاں تو صابن کے ویڈیو ایڈ میں بھی، چلے صابن تو پھر بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، شیونگ بلیڈ، اور شیونگ بلیڈ سے مراد جو مرد شیو کرتے ہیں، اس میں عورتوں کو دکھانے کا کیا کام بنتا ہے؟ تو یہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا۔ میرا خیال ہے پھر آپ ٹھیک ہے، آپ ایڈسن کو چھوڑ دیں، کسی اور سے کر لیں یا پروموٹ کریں، جس طرح کئی لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر پروموشن کے لیے بھی ویڈیو ساتھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اپنی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ان کا ڈائریکٹ ٹھیکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ دھروو راٹھی جس طرح کئی ویڈیوز میں وہ کرتے ہیں، اس طرح کی آپ کرنا شروع کرتے ہیں، راستہ تو موجود ہے آپ کے پاس۔ تو سر اس سے کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر دیکھیں اب یہاں پہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر اب میرا اختیار تو نہیں ہے، یہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں سر، اور میں اجازت چاہوں گا کہ آپ سے یہ سوال کر سکوں کہ آپ بہت ٹیکنیکلی ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب یوٹیوب کو ایڈورٹائزر نے پش کیا کہ آپ وہ ایڈ لگائیں، تو اب اگر میرا اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے سر اس میں، ہاں یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں لیو کر دوں تو اس میں پھر آپ سالوں کی محنت میں آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ایک چینل جا کے وہ کسی جگہ پڑا چلا جائے
تو یہ اب اس صورتحال میں اگر میں نے اس کوئی کا گنجائش بتا دیا نا کہ جو آپ کے امیجز والے ایڈز ہیں جی سر، ان کی انکم علیحدہ سے شو ہوتی ہے، اس میں ویڈیو ایڈز کی علیحدہ سے ہوتی ہے. تو اس کو نکال کے ہم کسی کو دے دیں؟ ہاں کسی کو دے دیں. اور اگر آپ خود ضرورت مند ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور سور کھانا آپ کے لیے جائز ہے تو آپ خود بھی کھا لیں. سر آج کا نوجوان جس کو آپ کہتے ہیں کہ باہر چلا جائے کمائی کرنے کے لیے، اگر پاکستان میں وہ تو سر معاشی جنگ ہی لڑ رہا ہے نا سر، تو اس نوجوان کے نہیں لیے باہر جانا تو بہتر ہے، وہاں تو آپ حلال کی کمائی کریں گے بھائی. لیکن چلے اگر پاکستان میں وہ باہر کی کمائی لے آتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے یوٹیوب کے ذریعے، یعنی سلطانہ ڈاکو یہی ہوا نا، غلط طریقے سے نا. اچھا اگر وہ لے میں آتا تو بار بار دل کر رہا ہے آپ کو مودودی صاحب والا ہی جواب دوں. اچھا سر اس کو مختصر کر لیتے ہیں سر، مختصر یہ کر سر. دیکھیں اگر ایڈ کا ہی مسئلہ ہے سر تو پھر تو یہ سر بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو ٹی وی چینل بھی نہیں چل رہا، تو پھر اتنے سارے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو سوسائٹیز نہیں چل رہی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر. اور اس پہ کس طرح کے ایڈ آتے ہیں میں یہاں پہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ان کو ایکسپلین. اچھے ایڈز بھی موجود ہیں، مجھے بتائیں. چلے میں آپ کی بات کو ابھی ریبٹل کرتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے آؤٹ لیٹس پورے ملک میں چل رہی ہیں، ان کا کون سا بےہودہ ایڈ ہے؟ انہوں نے تو ڈمیز بھی اس طرح کی نہیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن سر میں چل رہے ہیں نا، جی تو میں نے ثابت کر دیا. جی بالکل سر. اس سے آگے سٹائلو والوں کے اگر آپ ایڈز دیکھیں، عورت کا چہرہ کبھی نہیں اس میں وہ دکھاتے، صرف پاؤں دکھاتے ہیں. پہلے میں نے نا اس کو ذرا غور کیا، میں چونکہ ایک دو دفعہ وائف کے ساتھ گیا شاپ کے اوپر، تو وہاں پہ نا ایڈز کچھ چل رہے تھے، وہ ڈسپلے ہوئے نا، تو وہ میری اچانک نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ صرف پاؤں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یعنی عورت کی شکل اور باقی چیزیں. اچھا پھر میں نے اپنی وائف سے ذکر کیا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ریلیجس لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کے اس طرح کے اشتہار بناتے ہیں. اس وقت ان کے ٹی وی پہ اشتہار نہیں اس طرح کے آتے تھے. اب ٹی وی پہ بھی آنے شروع ہوئے ہیں نا، عورت کو اوپر سے نہیں دکھا رہے، صرف پاؤں سے دکھا رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر اپنے اشتہارات کو مینج کیا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بائی نیم مینشن کیا کہ اس طریقے سے بھی اشتہار کیے جا تو سکتے ہیں. اس کا مطلب تو بڑا واضح آپ بتا رہے ہیں کہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ احتیاط کرے. جی یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس ایڈورٹائزر کے اوپر یہ فتویٰ ہونا چاہیے نا سر کسی جی لیکن جب میرا اختیار آئے گا نا، مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی میں فیمیلز کو ڈائریکٹ انٹرویوز نہیں دیتا نا. جی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میرا اختیار ہے نا. یہاں پہ بھی اختیار ہے نا ٹی وی چینلز کا، وہ والے اشتہار لیں. اگر انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ پابند کریں کہ بھئی ہم اپنے ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح کے اشتہار یار اور چھوڑ دیں. مدنی چینل بھی تو چل رہا ہے نا، تو سر بغیر اشتہارات کے چل رہا ہے. سر چل تو رہا ہے، لیکن اب دیکھیں یہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، یہ کمرشل پروفٹ والوں میں بھی میرے خیال یہ کمرشل ادارہ ہے سر، ان کا کمپیریزن نہیں ہے. کمرشل جو ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، اگر انہیں اپنی آخرت بچانی ہے تو پھر یہ کر لیں. اور اگر انہوں نے دوویں جانے مٹھے باؤ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پیرلل میں آپ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیں. تو درمیان کا سولوشن میں نے بتا دیا نا. وہ لوگوں کو بھی قائل کریں کہ ہم 17 کیمیکلز والے ہیں، انہوں نے اپنا سارا کاروبار بینکنگ سیکٹر سے اٹھایا تھا قرضے اٹھا کے، لیکن آج سے کئی سال پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے سودی لین دین ختم کر دیا ہے. اب ان کا اگر کوئی تھوڑا بہت لین دین ہے وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو ہے، ادروائز انہوں نے اپنا پورا کاروبار جو ہے وہ شفٹ کر لیا اس کے اوپر. اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں، تو کوئی ڈوب تو نہیں گئے. اتنی بڑی ان کی ایک انڈسٹریز کا سلسلہ چل رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جابز دی ہوئی ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حلال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. حلال کے ذریعے کر کے بتایا انہوں نے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میکنزم تبدیل ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے. اور جو موجودہ ایڈ ماڈل ہے ٹی وی چینلز کا، اس سے آنے والی کمائی جو ہے جی ظاہر ہے وہ مشکوک ہے. کیسے میں اچھا حرام ہے، حرام ہے. اور سر جو 5% کا شیئر آپ نے بتایا، اگر کوئی شخص اس کو پھر سارے چلا کے غریبوں میں بانٹنے ہی ہیں تو 10 لاکھ بانٹ دیں. نہ کیوں چلائے. دیکھیں اگر میرے سامنے امرود کٹے ہوئے آ گئے اور میں نے اس کے اندر کیڑے دیکھ لیے، اب میں نہیں کھاؤں گا. ہاں راہ چلتے ہوئے ان سین بیکٹیریاز انہیل میں نے کر دیے، میرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسلام کا پرنسپل ہے. یہ میں دیکھیں میں میتھمیٹیکلی ایک چیز کو لے کے چلوں گا، جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو وہ برداشت کر سکتا ہے. جو آپ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا وہ تو آپ بات کریں. آپ تو مجھے نہیں جسٹیفائی کر سکتے یہ بات. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تک ہمارا اختیار تھا، اس کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو گیا تھا. ہم آخری درجے میں کوشش کر کے اس کو اس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن جو آپ کیس بتا رہے ہیں وہ تو میرے پاس چوائس ہے.
میں کیوں جان بوجھ کے ایسا معاملہ کروں کہ میں حرام چلاؤں اور میں پھر یہ کہوں. پھر دوسرا, میں اپنی گارنٹی تو چلے دے لوں گا کہ میں غریبوں پہ خرچ کر رہا ہوں, میں کل کو مر جاتا ہوں, میری اولاد اس چینل کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو یہ اس چیز کا ایک چین شروع ہو جاتی ہے. میں اپنے لیے نہیں کرتا, آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, آپ جانے اور اللہ جانے. میں تو آپ کو ایک یا پھر آپ مسعود صاحب کا فتویٰ لے لیں. کن کا؟ مفتی مسعود صاحب کا. سر نہیں, میں آپ کو کیوں کسی کے پاس اس اعتبار سے بھیجوں کہ میں, یا طارق جمیل صاحب بھی تو کر رہے ہیں. جی مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے لیں, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور غامدی صاحب کا فتویٰ لے لیں. دونوں کا ایک ہی فتویٰ اس مسئلے میں, دیکھ لیں. بہت المشری کہیں نہ ہے, لیکن فتویٰ ایک ہے. اب سر میں احتراماً تو آپ کی یہ بات ضرور مان رہا ہوں اس ٹائم پہ, لیکن لاجیکلی مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ اس کی کمائی کے اوپر نہ تو ایڈورٹائزر کا اختیار, کریٹر کا اختیار ہے, نہ جو ہے وہ یوٹیوب کا اختیار ہے. یہ جو ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے. یہ جو ایڈ بنانے والا ہے وہ حرام کمائی کر رہا ہے, وہ نہ ایسے ایڈ بنائے. جیسے آپ نے اگزامپل دی شو کمپنی کی, تو نہ ایڈ بنائے. تو ان کو یہ نظام ٹھیک کرنا ہے, تو وہ کیونکہ جبراً یہ ایڈ بنا کے یوٹیوب کو بھی دے رہے ہیں, اور پھر یوٹیوب بحالت مجبوری, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا نظام چلانا ہے نا, تو وہ ایڈورٹائزر کو دے رہے ہیں. تو میں ابھی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں, میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتراماً تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرام ہی ہے. نہیں, میں آپ کو نہیں کوئی احترام اپنا نہیں کروا رہا, میں لیکن تو بات نہیں دیکھیں. لیکن لاجیکلی سر جو ہے نا, یہ جو ایڈورٹائزر ہے نا سر, اس کی کمائی حرام ہے. حضرت یہ آپ کو میں جو جواب دے رہا ہوں نا, جی سر, اس کا جو میرے والا حصہ ہے اس سے میری آخرت جوڑی ہوئی ہے. جو آپ کا حصہ ہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ احترام چھوڑیں, آپ بے احترامی کریں, اور آپ جو مرضی کریں وہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں ایک گنجائش میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ گنجائش بتا سکتا ہوں, جو ہمارے ریٹیلرز ہیں, دکاندار, یا جو جنرل سٹورز ہیں, انہوں نے صابن کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ان صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ایک فیمیل کی تصویر ہے, اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا مقصد صابن بیچنا ہے, تصویر تو نہیں بیچنا. تصویر بیچنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہاں پہ اوائڈ نہیں ہو سکتا, وہاں وہ آپ والا فتویٰ لگ سکتا ہے, میں اسے انڈورس کرتا ہوں. لیکن یوٹیوب کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں نا, وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے ہم نے یہ جب انہوں نے ایڈ زبردستی داخل کیے, ہم نے جو مڈ رول والا ہے, نومبر کے بعد, ہم سر نومبر کے بعد, ہاں اس کے بعد بھی اس میں اختیار ہے کہ بیچ میں نہ چلے. ہمارا لیکن شروع اور آخر میں چلیں گے سر. جی سرکار, اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا, اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں چلتا, اگر اشتہار ہو تو چلاتے ہیں, ہر دفعہ نہیں ویڈیو پہ چلتا ہے. چلیں یہاں تک, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بار شروع ہو گیا نا, اس کے بعد بیچ میں قرآن کلاس ہماری شروع ہوئی, ہم نے لوگوں کو بتایا, میں ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں کہ اگر کوئی اشتہار چلے تو یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب شروع میں اشتہار چلا, اسکپ کیا, پوری 2 گھنٹے کی کلاس میں اشتہار نہیں دوبارہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں مذہبی پروگرام بھی کہیں لگاتا ہوں, 5 منٹ بعد ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جاتی ہے, اس کو اسکپ کیا, پھر 5 منٹ بعد بندہ کہتا ہے یار بند کر دے اس کو, کیا اس کو قرآن کلاس میں سن رہا ہوں, اور قرآن کلاس 55 منٹ کی ہے اور اس میں 11 اشتہار آ جائے, تو میں نے کیا قرآن کلاس سننی. ہماری کلاس میں ایسے نہیں ہوگا. لیکن سر آپ تو کبھی, یا کوئی بھی, ہم آپ کو نہیں کہتے, کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر اس نیت سے بنا نہیں رہا ہے سر. جی ہم زبردستی نہیں کرتے, آپ کی جو مرضی آپ کریں, آپ خود اللہ کو جواب دیں. ہم نے آپ کے کسی بھی غلطی کا بوجھ ہم نے نہیں اپنے کندھے پہ اٹھانا. اچھا چلیں سر, اب اس کے اوپر ایک نیکسٹ چیز ہے.